الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر کئی مہینوں سے مہنگائی کا طوفان برپا ہے۔ مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے۔ غریب اور متوسط شخص بے چین، پریشان اور بل بلایا ہوا ہے۔ آئے روز ہمارے سامنے لوگوں کی تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں، حتیٰ کہ خودکشی تک کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ خواتین اور مرد حضرات سبھی تقریباً اس کام کے اندر مبتلا ہیں اور پریشان ہیں۔ بجلی کے بلوں کا خاص طور پر آج کل کثرت کے ساتھ رونا رویا جا رہا ہے کہ بجلی کے بل ادا کریں یا کھائیں پئیں۔ ایک عام آدمی کے، غریب آدمی کی تنخواہ سے زیادہ بجلی کا بل آ رہا ہے، کہاں سے برداشت کرے گا وہ؟ بات کسی حد تک سمجھ میں آنے والی ہے۔ ابھی جو ہمارے اوپر لوگ مسلط ہیں، اب تو آج کل نگران حکومت چل رہی ہے، یہ لوگ آئے ہوئے شروع 2-4 دن تو خاموش رہے، کچھ چھوٹی اچھی باتیں کی، اب ان لوگوں نے بھی ویسی باتیں قرآنی شروع کر دی جیسا کہ ہمارے سیاستدانوں کا وتیرہ ہے۔ کہتے ہیں جی ہم مہنگائی ختم نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے سے بہت زیادہ حالات خراب ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کل وزیر اعظم صاحب کا بھی بیان آیا کہ مہنگائی ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ لوگ احتجاج کریں۔ اللہ پاک عقل اور سمجھ عطا فرمائے ہم لوگوں۔ بھائی آپ تو لاکھوں روپے میں تنخواہیں لے رہے ہیں، تنخواہ تو آپ کی پوری کی پوری بند ہو کے ایک طرف رکھی رہتی ہے، آپ کو پیٹرول، بجلی، گاڑی، آنا جانا، کھانا پینا سب فری میں مل رہا ہے، آپ کے لیے کیا فرق پڑے گا مہنگائی کا ہونے کا نہ ہونے؟ اس غریب آدمی سے پوچھے کہ جس نے اپنی تنخواہ میں سے ہی ساری چیزیں خریدنی ہیں۔ آپ یہ بات کہنا آپ کے اتنے بڑے عہدے کے مناسب نہیں ہے۔ آپ ایسی جملے دے کر لوگوں کے دلوں کو زخمی مت کریں مزید۔ آپ کو کیا ضرورت ہے یہ جملہ بولنے کی؟ آپ خاموشی سے کرتے رہے جو کرنا ہے، آپ کو مہنگائی بڑھاتے رہے، بولے تو نہیں۔ یہ بیان سرخیوں کے اندر موجود ہے، اتنی مہنگائی نہیں ہے کہ احتجاج کیا جائے۔
بھائی تم آؤ ذرا ہماری طرح سے آ کے 20,000 میں گزارا کر کے دکھاؤ، تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ کیسے احتجاج نہیں کرے گی عوام۔ یہ غریب آدمی کہاں جائے گا؟ کیسی کیسی باتیں کر کے دل دکھا رہے ہیں یار یہ لوگ۔ عوام بیچاری کیا کرے، کہاں جائے عوام؟ سب کچھ اگر چاہیں تو یہ لوگ صاحب اقتدار لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ چاہتے نہیں، ایسے چاہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے آپ لوگ دعا بھی کریں، کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ جتنا ہمارے بس میں ہو اتنا پرامن طریقے سے احتجاج اور اپنی بات کو بھی آگے پھیلائیں، شاید اللہ تعالیٰ کسی کی سن لے اور یہ حالات بدل جائیں۔ اب انتخابات کے اندر کم از کم اپنی عقل و شعور کو استعمال کریں، خاندانی رواج کو، رسم و رواج کو، تعصبات کو، ان سب کو ایک طرف رکھ کے واقعتاً جو مستحق ہو اس کو ووٹ دیں۔ نہیں مطمئن ہے تو مت دیں ووٹ، بیٹھ جائیں آرام سے۔ یہ میں عرض کروں گا جب انتخابات کا وقت قریب آئے گا کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن و حدیث نے اس ووٹ کے بارے میں ہمیں کیا ہدایات دی ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے عرض کریں گے۔ ذرا ایک دفعہ اعلان ہو جائے، انتخابات کا اعلان ہو جائے کہ کب ہونے لگے، پتہ لگے ہمیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا ایسا شعبہ زندگی کا چھوڑا ہے جس میں ہمیں ہدایات نہ دی ہوں؟ پھر کیوں ہم ان ہدایات پر عمل نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے۔ یہ تو ہمارا شرعی حق ہے، قانونی حق ہے، شرعی حق ہے کہ ہم ہر چیز کو جو اچھی ہے اس کو اچھائی بیان کریں، جو بری ہے برائی بیان کریں۔ ہمیں صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے، بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لے کہ میں نہیں دیکھ رہا تو وہ بھی نہیں دیکھ رہی ہے، پھر کیا ہوگا؟ انجام سب کو پتہ ہے۔ اس طرح سے کرنے سے یہی بات جو سمجھدار طبقہ ہے ہمارے میڈیا میں جو بیٹھا ہوا ہے، یہی چیزیں انہی چیزوں کو رو رہے ہیں، علماء بھی یہی بات بتلا رہے ہیں، بزرگان دین یہ بتلا رہے ہیں کہ جو طریقہ ہے اس کے مطابق۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور توڑ پھوڑ کر دیں اور پورا تہس نہس کر دیں پورے ملک کے نظام کو، نہیں، پرامن طریقے سے، جائز طریقے سے۔ شریعت نے وہ طریقہ بھی بتلا رکھے، اپنی حیثیت کے مطابق رہتے ہوئے۔ اب مہنگائی بلا شبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے تھوڑی سی تمہید اس لیے باندھی ہے کہ بڑے لوگوں نے ہمارے دل دکھائے اس طرح کے جملے بول کر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ میں اور آپ اس طرح کی باتیں کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم عوام ہیں، ہماری کون سنے گا، ہماری بات کہاں تک پہنچے گی۔ اب جب آپ ٹی وی پر بیٹھ کر یا پھر پورے پاکستان کے سامنے جب ایک آدمی نمایاں آدمی ہو، بڑا آدمی ہو، پھر وہ اس طرح کی باتیں کرے تو ظاہر ہے اس سے حالات خراب ہی ہوں گے۔ ہر شخص کے دل پر جب چوٹ لگے گی، یار میں بھوکا مر رہا ہوں اور میرا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ اتنی مہنگائی نہیں ہے، تو وہ دل تو دکھے گا نا اس کا، ظاہر بات ہے۔ پرویز مشرف صاحب جن کا انتقال ہو چکا، کسی زمانے میں جب وہ پاکستان کے سیاہ سفید کے مالک تھے، اس وقت وہ ایک جملہ انہوں نے بولا تھا کہ ہم بلوچستان والوں کو ایسی جگہ سے ہٹ کریں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ یہ بڑا متکبرانہ اور بڑا تعصبانہ اور بہت ہی بدبودار جملہ تھا، جو اس وقت کے بھی علماء نے یہ بات اٹھائی تھی کہ میں آپ ایک کلیدی عہدے پر فائز ہیں، آپ ایک بڑے مقام اور مرتبے پر ہیں، پورے پاکستان کے آپ باپ ہیں گویا کہ، ہم سب کے اوپر تو شفقت کا ہاتھ آپ کو رکھنا ہے، اور آپ ایسے ایسے جملے بولیں گے تو پھر لوگ تو کیا کریں گے، کہاں جائیں گے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کسی ایک کی دل آزاری، بڑے آدمی کو یہ بات مناسب نہیں ہوتی۔ اب میں یہاں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کروں کیونکہ میری بات سب سن رہے ہیں، عوام میں سے آپ میں سے کوئی ایک ایسی بات کر لے گا تو وہ اس کی باتیں قریبی سنیں گے، ختم ہو جائے گی، شاید اتنی لوگوں کو پتہ بھی نہ لگے۔ میں مائک پہ بیٹھ کر ایسے جملے بولوں جس سے عام آدمی کی دل آزاری ہو، ناجائز ہے، حرام ہے، شرعاً بھی جائز نہیں ہے۔ شریعت کے احکام بیان کرنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا آدمی اس طرح کی باتیں کرے گا تو وہ کسی طرح سے بھی زیب نہیں دیتی، وہ مناسب نہیں ہے، اس کو بڑے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، حکمت اور مصلحت کے ساتھ چیزوں کو سنبھالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اور مرتبہ آپ کو دیا ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں۔ اگر آپ اس عہدے کے مناسب اور اس کی مطابق باتیں نہیں رکھتے تو پھر آپ شاید اہل نہیں ہیں اس عہدے کے، آپ کو ہٹ جانا چاہیے۔ کسی ایسے شخص کو بٹھائیں جو حکمت اور مصلحت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، بڑے غور و فکر کے ساتھ اس طرح کے جملے استعمال کریں، ایسی باتیں کریں۔ شریعت نے ہماری دین کے اندر مہنگائی یہ صرف آج کا رونا نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے زمانے سے ہے یہ سلسلہ۔ مہنگائی ان کے زمانے میں بھی آئی، تابعین، تابعین، ہر زمانے کے اندر یہ حالات پیش آتے ہیں اور ہوتا ہے ایسا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جیسا حکمران کہاں دنیا پیش کر سکے گی؟ 22 لاکھ مربع میل پر جس بندے کی حکومت ہو، ذرا تصور تو کر لے کوئی اتنی بڑی حکومت کا، اور پھر عدل و انصاف کا یہ عالم کہ بھیڑیا اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مدد تھی، بایمان ہے کہ وہ تقوی اور طہارت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، گناہ کا تصور بھی نہیں تھا، ظلم و زیادتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کسی کے اوپر، اسی لیے تو جہاں جی چاہتے تھے اینٹ کو تکیہ بنا کر سو جاتے تھے۔
اور آج کل کا کوئی حکمران، چھوٹا سا وزیر بھی ذرا روڈ پر آ تو جائے اپنے گارڈ واڑوں کے بغیر، ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ ظلم و زیادتی، لوگوں کے ساتھ ناانصافی، لوگوں کا دل دکھانا اتنا زیادہ ہو چکا کہ برداشت نہیں کرے گی عوام، اس کی ٹکا بوٹی کر دے۔ وہاں انصاف کا دور دورہ۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی، ان کے زمانے میں ایک مرتبہ گوشت مہنگا ہو گیا، لوگوں کی، عام آدمی کی قوت سے خرید سے باہر ہو گیا۔ لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت گوشت مہنگا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا، یاد رکھنے کا جملہ، ہمارے لیے ہدایات ہے ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ اس گوشت کی مقدار کم کر دو۔ لوگ کہنے لگے حضرت ہمارے پاس ہے ہی نہیں، مقدار کہاں سے کم کر دیں، ہمارا تو گزارا نہیں ہے اس کے بغیر۔ حضرت نے فرمایا تم میری بات نہیں سمجھے، میرا مقصد یہ کہ اس کا استعمال کم کر دو۔ پہلے اگر ایک ہفتے میں 1 کلو پکتا تھا، اب 2 ہفتے یا 1.5 ہفتے کے اندر 1 کلو پکاؤ۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اب کیا ہوگا، جب اس کی طلب کم ہوگی تو خود بخود اس کی قیمت نیچے آئے گی۔ یہ کتنا سنہری اصول بتلایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب کبھی مہنگائی ہو جائے، اب جیسا آج کل ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے آٹے کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ چینی کی قیمت آپ دیکھیے کیا حساب کتاب ہے، 175 روپے کلو آٹا، 180 روپے کلو، 70 روپے کلو چینی۔ یہ تو 2 چیزیں، یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ ابھی تازہ یہ انجیکشن لگا مجھے بھی ابھی کل ہی خریدی تھی چینی اور کل ہی آٹا خریدنا پڑا تو پتہ لگا، ورنہ پہلے بس لیتے تھے، لیا 5 کلو لے لو، بچے لے آئے، کل میں نے خود خریدا تو 170 روپے کلو چینی۔ پاکستان تو اس کے اندر خود کفیل ہے، ہمارا ملک تو زرعی ملک کہلاتا ہے، 80-70% علاقہ ہمارا زراعت پر مشتمل ہے۔ اس ملک کے اندر جہاں گنے کی پیداوار بے تحاشا ہے، ہو سکتی ہے، اس کے اندر چینی 175 اور ہمیں باہر سے خریدنی پڑے، سمجھ میں نہیں آتی ہیں والی باتیں۔ کہاں ہماری حکومت کس طرف جا رہی ہے، جو ہمارا حکمران طبقہ ان کی سوچ کیا ہے، کیا چاہتے ہیں یہ میرے اور آپ کے ساتھ، گلا گھونٹ دینا چاہتے ہیں میرا اور آپ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، فرمایا کہ بھائی تم اس کا استعمال کم کر دو۔ جب استعمال کم کیا تو وہ چند دنوں کے اندر اپنے پرانے ریٹ پر آ گیا گوشت کا نرخ، اس کی قیمت واپس وہیں آ گئی۔ یہ تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے اس کو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کشمش کی قیمت بڑھ گئی، زبیب کہا جاتا ہے عربی میں کشمش کو، اس کی قیمت بڑھ گئی۔ جب اس کی مہنگائی ہو گئی، زیادہ ہو گئی، تو حضرت نے فرمایا کہ دوسرا سنہری اصول، فرمایا اس کا کوئی متبادل تلاش کرو، بجائے کشمش کھانے کے کھجور پہ گزارا کر لو، چینی کھانے کے شکر اور گڑ پہ گزارا کر لو۔ گزارا ہی کرنا ہے نا، مر نہیں جائیں گے ہم۔ آپ کبھی بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہم نے چینی کے عادی ہیں، اس کی بجائے شکر استعمال کریں۔ کل شکر بھی خریدی میں نے اسی اس میں، تو وہ 115 روپے کی کچھ کی ملی، چینی اس کے مقابلے میں مل رہی تھی کہ وہ پتہ نہیں اللہ عالم کیا ریٹ تھا۔ بہرحال شکر خرید لیں یا اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز استعمال کریں۔ اب ہم گوشت کو استعمال زیادہ نہ کریں، کم کر دیں، چکن کا ریٹ بڑھا ہوا تھوڑا کم کر دیں۔ جب یہ ساری چیزیں، جب طلب کم ہوگی تو یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ کمی پیدا ہوگی۔ یہ تو ہر شخص سمجھتا ہے اس بات۔ آپ امرود نہ خریدیں، کیلے نہ خریدیں، کم خریدیں۔ پہلے آپ 2 3 4 درجن لیتے تھے، اس میں سے ذرا کم کر دیں، تھوڑا سا مقدار کم کریں۔ جب مقدار کم کریں گے تو ان کے پاس رکھا رہے گا، بچا رہے گا، تو یقیناً جو ہے وہ اس کے اندر فرق پڑے گا، قیمتوں کے اندر فرق پڑے گا۔ یا تو آپ اس کا استعمال کم کر دیں اس چیز کو، یہ ایک شرعی اور سنہری اصول میں آپ کو بتلا رہا ہوں تاریخی اعتبار سے۔ حضرت نے جو فرمایا استعمال کم کر دیں، یا پھر اس کا متبادل کوئی تلاش کرے اور گزارا کرنے کی فکر کریں۔ 2 تو یہ سنہری اصول۔ قرآن کریم کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں، ان کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا، پریشانی ہوئی تو حضرت نے قرآن کریم کی آیت ہے جس میں جو میں نے تلاوت کی تھی، حضرت نے فرمایا کہ اپنے رب سے توبہ استغفار کرو، گناہوں سے معافی مانگو، اس لیے کہ بنیادی یہ مہنگائی کا یا دیگر پریشانیوں اور آفتوں کا ایک مصیبتوں کی آنے کی ایک وجہ ہمارے گناہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ توبہ استغفار کرو۔ قرآن کریم کہتا ہے فقلت، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا اپنی قوم سے استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے اوپر ٹھیک ٹھاک پانی برسائے گا، وہ برسانے یعنی توبہ استغفار کے نتیجے میں وہ قحط سالی، وہ مہنگائی، وہ چیزوں کا کم ہونا سب ختم ہو جائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری اولاد اور تمہارے مال کے اندر وہ برکتیں عطا فرمائے گا۔
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا باغات، اور پانی تمہارے لیے نہریں وہ بنا دے گا۔ یہ جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ایک ایک شمار کروا دی۔ اب جب ان چیزوں کی کثرت ہوگی تو مہنگائی کہاں سے آئے گی؟ اور یہ ان سب تمام چیزوں کی بنیادی وجہ ہمارا گناہوں کے اندر مبتلا ہونا ہے۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندر میں اور خشکی کے اندر فساد ظاہر ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے کیوں کیا، مہنگائی کے اندر مبتلا کیوں کیا، ان سب کو پریشان کیوں کیا، تاکہ ان کو ان کے بعد برے اعمال کا مزہ چکھا دیں دنیا کے اندر ہی، لعلہم یرجعون، اور پھر شاید کہ یہ توبہ استغفار کر لیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، تو ہم واپس ان کے اوپر دوبارہ سے اسی طرح سے نعمتیں بہانا شروع کر دیں۔ اب اتنا دو اور دو چار کی طرح بالکل واضح طور پر قرآن و حدیث نے ہمارے سامنے چیزیں رکھ دی ہیں۔ مہنگائی کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ خودکشی کریں، ہرگز ہرگز خودکشی کی اجازت نہیں ہے، چاہے کسی بھی حالت کے اندر انسان مبتلا ہو جائے، کبھی بھی مسلمان کے لیے خودکشی کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ یاد رکھیے خودکشی کرنے والے کے سخت ترین وعید ہے، جس طرح سے وہ خودکشی کرے گا، ٹرین کے نیچے آ کر کٹ کر یا اپنا گلا کاٹ کر یا زہر پی کر، جتنی تکلیف اس کو اس وقت ہوگی بالکل اسی طرح کی تکلیف قیامت تک اس کو اسی طرح سے حالت میں رکھا جائے گا، اور مرنے کے بعد بھی وہ اسی حالت کے اندر رہے گا۔ قیامت کے اندر بار بار گلا کٹے گا، تکلیف ہوگی، پھر زندہ ہوگا، پھر مرے گا، پھر کٹے گا، بار بار گلا کٹتا رہے گا۔ آپ سوچئے ذرا گلا کٹنے میں کتنی تکلیف، اور خودکشی کرنے والے کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف کسی اور دوسرے مرنے والے کو نہیں ہوتی۔ کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ حل یہ ہے کہ اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات کے درمیان فرق کریں، امتیاز پیدا کریں کہ کون سی میری ضرورت ہے اور کون سی میں خواہش کے مطابق، کہاں میری ضرورت ہے تو میں اس کے اوپر پیسے خرچ کرنے چاہیے، اور کہاں میں خواہش کے مطابق پیسے خرچ کر رہا ہوں وہاں سے بچ جائیں۔ میں مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ انسان کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ وہ کھانا کھائے۔ کھانا کھانا انسان کی ضرورت اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بغیر انسان کا باقی رہنا یا تو ناممکن ہو یا پھر بہت مشکل ہو، بہت تکلیف میں آ جائے، اس کو ضرورت کہا جاتا ہے۔ اور خواہش اس چیز کا نام ہے کہ نہ تو اس کے اگر خواہش پوری نہ ہوئی تو نہ تو انسان باقی رہنا اس کا ناممکن ہو، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی اور مشکل پیدا ہو، کچھ بھی نہ ہو، بس صرف خواہش پوری نہ ہونے کی ایک تکلیف ہوگی اس کو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر دن بھر میں کتنے انسان ایسے ہیں جو کئی سگریٹیں پی لیتے، کئی پان کھا لیتے۔ اب اگر وہ 50 روپے کا پان کھاتا ہے تو پان انسان کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے خواہش ہے۔ یہی میں فرق سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ضرورت نہیں ہے، خواہش ہے۔ اگر یہ ضرورت ہوتی تو ہر انسان پان کھاتا، اگر یہ ضرورت ہوتی تو سگریٹ ہر انسان پیتا۔ کھانا کھانا ضرورت ہے، اس لیے ہر انسان کھاتا ہے، ہر شخص کھاتا ہے۔ ضرورت اور خواہش کے اندر فرق پیدا کریں۔ اسی طرح سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اخبار خریدتے ہیں، اخبار خرید کر پڑھنا کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی آپ کو خبر چاہیے تو وہ سستے ذرائع سے آپ کو مل سکتی ہے، کسی سے پوچھنا بتا دے گا آپ کو۔ نہیں کریں یہ والا کام۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو روزانہ چائے پیتے، چائے انسان کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ بے شمار انسان ایسے آپ کو دکھائیں گے ہم کہ جو پیدائش سے لے کر آج تک کبھی ایک گھونٹ چائے کا نہیں پیا۔ اگر یہ ضرورت ہوتی تو ہر انسان پیتا، ہر انسان نہیں پیتا۔ بس یہی فرق کر لیں آپ خواہش اور ضرورت کے اندر۔ ضرورت وہی ہوگی جس کا ہر شخص محتاج ہو، ہر شخص جس کا محتاج اور ضرورت مند ہو وہی ضرورت کہلائے گی، اور جو ہر شخص نہ ہو تو بس وہ خواہش ہے۔ اب آپ چائے اگر 4-6 کپ پیتے ہیں تو اس کو 2 پر لے آئیں، 1 پر لے آئیں، اس طریقے سے کریں، بچت ہوگی، بالکل ہوگی۔ اسی طریقے سے کتنے لوگ فضول، اب موبائل کے اندر دیکھیے پیکج کرواتے ہیں ہم لوگ، کس لیے کرواتے ہیں؟ مزے کے لیے۔ ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو بہت معمولی سی قیمت پر بھی پوری ہو سکتی ہے۔ آپ نے کسی کو فون کرنا ہے، پیغام بھیجنا ہے، تو اتنے لمبے چوڑے پیکج کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اتنے لمبی وقت کا فون پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کام کریں، ضرورت کے مطابق کریں گے تو اس کے اندر سے بھی پیسہ بچے گا۔ کتنا پیسہ بلوں کے اندر ہمارا خرچ ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر فریج بھی ہے، اے سی بھی ہے، واشنگ مشین بھی ہے، اور اے سی بھی وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں گھروں میں، تو آپ جب ایک چیز کو استعمال کریں بقیہ کو بند کر دیں، بجلی کی بھی بچت ہوگی اور آپ کے پیسے کی بھی بچت ہوگی۔ جب استری چلا رہے ہو، استری استعمال کر رہے ہو، تو واشنگ مشین اور فریج بند کر دیں، کچھ تو بچت ہوگی۔ سوچ کے دیکھیں ذرا، کسی دن آپ یونٹ کا حساب کر کے دیکھیں، استری ساری چیزیں بغیر وقت استعمال نہ کریں۔ یہ ہے کیا؟ یہ ہماری غفلت ہے۔
خواہش ہے، بس سستی ہے اور بگڑی ہوئی معاشرت ہے جس کی بنیاد پر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ دینے سے غافل ہیں۔ اور پھر مہنگائی کا بھائی ٹھیک ہے بجلی مہنگی ہو رہی ہے لیکن کچھ تو خود بھی کرو نا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کھلا ساری چیزیں استعمال کریں اور بل کم آئے، پھر تو یہ تو بس خواہش ہی ہے، پھر یہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے بچیں گے نہیں تو یاد رکھیے زندگی بھر روتے ہی رہیں گے۔ کریں اس طرح کے استعمال۔ میرے یہ گھر والی سے میں نے کہا کہ آپ کیا کرتی ہیں جب استری کر رہی ہوتی ہیں کپڑوں پہ؟ تو ہاں فریج چل رہا ہے تو اس کو بند کر کے دیں، اس کو بند کیا کریں، آپ اے سی بند کر دیں اس دوران، واشنگ مشین آپ استعمال نہ کریں، ایک چیز ایک وقت میں استعمال کر لینا۔ اب ظاہر بات ہے لوڈ زیادہ پڑے گا اس کے اوپر، سے فرق پڑے گا۔ فریج کو آپ جب پورے 24 گھنٹے نہ چلائیں، اس کو 18 گھنٹے استعمال کر لیں، بند کروائیں درمیان میں گھر والوں سے، 16 گھنٹے استعمال کریں، چیزیں خراب نہیں ہوں گی ہرگز۔ موسم آج کل بھی ویسے بھی اچھا ہی ہے، کریں اس کو استعمال، تو تجربہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ۔ مہنگائی اپنی جگہ پر، وہ لوگ اپنی جگہ پر، لیکن آپ اپنے طور پر کچھ چیزوں کو استعمال کر کے دیکھیں، کچھ تھوڑا بہت عقل و شعور کا ہم بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ ان چیزوں میں فرق پڑے گا۔ آپ یہ ایک ہفتہ بھر استعمال کریں، پھر اگلے ہفتے مجھ سے ملاقات کر کے بتلائیے گا کہ کتنا فرق آیا، کتنا یونٹ بھی استعمال کریں، ان کو جا کر چیک بھی کریں، دیکھ بھی لیں، انشاءاللہ فرق پڑے گا اس سے۔ اور اسی طرح چیزوں کے استعمال یا تو کم کر دیں یا پھر ان چیزوں کا متبادل تلاش کریں اور ضرورت اور خواہش کے اندر یقین کریں، امتیاز کریں، فرق پیدا کریں، تو دیکھیے گا آپ کی زندگی کے اندر بھلے مہنگائی کتنی ہوتی رہے، اور سب سے اہم کام توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ یہ تمام اسباب ہیں، انشاءاللہ ہمیں مہنگائی کے پھر اثرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مہنگائی سے پھر ہم متاثر نہیں ہوں گے، ہمیں پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ قرآن و حدیث کے احکام کو، شریعت کے احکام کو، عقلی احکام کو سامنے رکھ کر کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔